بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقْنُتُ فِي الثَّالِثَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، اور دعائے قنوت پڑھے تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے۔ وقال شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعد رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھیں گے۔ یہ معروی ہے، اس میں سے ایک روایت کیا گیا ہے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت پڑھی وتر کے آخر میں، اور آخر ہوتا ہے رکوع کے بعد۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ معروی جو روایت کیا گیا ہے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت پڑھی رکوع سے پہلے۔ وما زاد علی نصف شیء آخرہ، اب دلیل کی جواب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آخر وتر کے آخر میں پڑھی، تو آدھے سے جو زیادہ ہو جائے تو اس کو آخر کہا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کو آخری حصہ کہا جاتا ہے، تو لہذا رکوع سے پہلے بھی آخر ہی ہوگا۔ وَيَقْنُتُ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ، اور دعائے قنوت پڑھے پورے سال۔ خلاف للشافعی، امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے۔ فی غیر النصف الاخیر من رمضان، رمضان کے نصف اخیر کے علاوہ میں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ صرف رمضان میں پڑھیں گے اور رمضان میں بھی آخری 15 دن میں پڑھیں گے۔ شافعی حضرات فرماتے ہیں۔ قولی علیہ السلام للحسن، ہماری دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حین علمہ دعاء القنوت، جس وقت سکھائی ان کو دعائے قنوت، کیا فرمایا اجعل ھذا فی وترک، کہ اس کو اپنے وتر میں کر دے، اس کو اپنے من غیر فصل، بغیر کسی تفصیل کے ارشاد فرمایا۔ وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِّنَ الْوِتْرِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً، اور قرأت کرے وتر کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری کی سورت۔ یہ قولی تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَإِنْ أَرَادَ، اور جب ارادہ کرے کہ وہ قنوت پڑھے تو کبر تکبیر کہے، لِأَنَّ الْحَالَةَ قَدْ اخْتَلَفَتْ، کیونکہ حالت مختلف ہو گئی، پہلے قرات والا قیام تھا، اب قنوت والا قیام ہے، اور جب انتقال ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف ہوتا ہے تو تکبیر کہی جاتی ہے۔ سمجھا؟ وَرَفَعَ یدیہ، اور اپنے ہاتھ اٹھائے، وَقَنَتَ، اور دعائے قنوت پڑھے، لِقَوْلِهِ علیہ السلام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے لَا تَرْفَعُوا الْأَيْدِي إِلَّا فِي 7 مواطن، کہ نہ اٹھا اپنے ہاتھ مگر 7 مقام میں۔ فَذَكَرَ مِنْهَا الْقُنُوتَ، اور اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کو بھی ذکر فرمایا۔ سمجھا؟ وَلَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةٍ غَيْرِهَا، اور دعائے قنوت نہ پڑھے وتر کے علاوہ کسی اور نماز میں۔ خلاف للشافعی، امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے فجر میں۔ کس میں؟ لما روی ابن مسعود، ہماری دلیل یہ ہے کہ حضور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ انبی علیہ السلام کے بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قنت فی صلاۃ الفجر شہر ثم ترکہ، کہ آپ نے قنوت پڑھی فجر کی نماز میں 1 مہینہ پھر اس کو چھوڑ دیا۔ وہ قنوت نازلہ تھی، قنوت یعنی کفار کے لیے بد دعا کیا کرتے تھے، اس میں وہ رکوع کے بعد تھی، وہ رکوع کے بعد ہوا کرتی تھی۔ فَإِنْ قَنَتَ الْإِمَامُ، اب مسئلہ یہ ہے کہ امام تھا شافعی، مقتدی تھا حنفی۔ اب حنفیوں کے یہاں فجر میں دعائے قنوت نہیں ہے، تو اب شافعی اور مسلک کے امام نے فجر میں دعائے قنوت شروع کر دی، اب حنفی مقتدی کیا کرے؟ تو حضرات طرفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاموشی سے کھڑا رہے، پڑھے نہیں، اور امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے ساتھ پڑھے، امام کی مطابقت کرے، امام کی مطابقت کرے۔ طرفین کہتے ہیں کہ دیکھو قنوت میں اجتہاد ہے، بعض کہتے ہیں جائز ہے، بعض کہتے ہیں نہ پڑھے، ٹھیک ہے، بخلاف مطابعت کے، وہ مطابعت جو ہے وہ لازم ہے، تو لہذا اصل اور لازم چیز کو شک کی وجہ سے چھوڑا نہیں جائے گا، کھڑا ہو لیکن قنوت نہ پڑھے۔ بعض نے فرمایا کہ کھڑا بھی نہ ہو بلکہ بیٹھ جائے،
بلکہ کیا کرے؟ بیٹھ جائے، مکمل مخالفت کرے گی. فإن قرأت الامام، بس اگر دعائے قنوت پڑھی امام نے فی صلاۃ الفجر، کس میں؟ فجر کی نماز میں، یسکت من خلفہ، تو اس کے پیچھے والا خاموش رہے. امام حنیفہ اور امام محمد یعنی حضرات طرفین کے نزدیک. وقال ابو یوسف فرماتے ہیں یتبعہ، اس کی تابع داری کرے، یعنی وہ بھی پڑھے، اس کی اتباع کرے. لأنہ تبع للامام، کیونکہ وہ امام کے تابع ہے. والقنوت، اور قنوت فجر میں مجتہد فی، اس میں اختلافی مسئلہ ہے. ولہما، اور حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ بے شک وہ منسوخ ہے. ولا متابعت فیہ، لہذا قنوت میں متابعت نہیں ہوگی. وقیل، اور کہا گیا ہے کہ یقف، کھڑا رہے، ٹھہرا رہے، قائماً، کھڑے ہو کر، لیتابعہ فیما تجب متابعتہ، تاکہ متابعت کرے اس چیز کے اندر جس میں متابعت واجب ہے. وقیل، اور کہا گیا ہے کہ یقعد، بیٹھ جائے، تحقیق المخالفہ، مخالفت کو ثابت کرنے کے لیے. کیوں؟ لأن ساکت شریک الداعی، کیونکہ خاموش آدمی دعا مانگنے والے کا شریک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ دوسرا خاموش رہے، باقی سب ایک بندہ دعا کرے تو وہ شریک ہوتے ہیں سارے اس میں. والاول اظہر، اور پہلی صورت زیادہ بہتر ہے کہ یعنی کھڑا رہے، بیٹھے نہیں. کیا کر رہا ہے؟ ابھی نشان صاف کر رہے ہیں. ودلت المسئلہ، اور مسئلہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ علی جواز الاقتداء بالشفعیہ، کہ اقتداء کرنا جائز ہے شافعی امام کی، شافعی امام کی. وعلی المتابعۃ فی قراءۃ القنوت فی الوتر، اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وتر میں دعائے قنوت کی قراءت میں متابعت کریں گے ان کی. وَإِذَا عَلِمَ الْمُقْتَدِي مِنْهُ مَا يَزْعَمُ بِهِ فَسَادَ صَلَاتِهِ، اور جب یقینی طور پر مقتدی کو علم ہو ایسی بات کا جس سے اس کا گمان ہو کہ امام کی نماز فاسد ہے. کل فسد، جیسے امام کو نشان تھا جس سے خون نکلوانے کا، اور امام کیا ہے؟ شافعی کے یہاں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن حنفی کے یہاں ٹوٹ جاتا ہے. اب دیکھا کہ امام کا خون نکل گیا ہے، امام نماز نہیں توڑ رہا کیونکہ ان کے نزدیک ٹوٹتا نہیں ہے وضو، تو مقتدی کی نماز گئی، کیونکہ وہ حنفی ہے نا. ہاں، کل فسد وغیرہ ہی لا یجزی الاقتداء، اس کی اقتداء جائز نہیں ہے. اور مختار قنوت کے اندر جو ہے وہ اخفا ہے، یعنی قنوت میں آہستہ پڑھے. دعا قنوت ہے لأنہ دعا، کیونکہ وہ کیا ہے؟ چلو بھی. صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.